اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رونق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل مجید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج 18 رمضان المبارک ہے، 18واں روزہ ہے آج، اور آج کے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا جو ٹاپک ہے وہ حقوق زوجین ہے۔ ناظرین اکرام، ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ دائیں جانے پہ موجود ہیں ثنا خان رسول۔ اللہ کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اکثر آپ ان کو سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز اور دیگر محفل میں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ میری مراد حافظ طاہر نواز قادری۔ السلام علیکم، میں آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، میرے دوسرے مہمان علامہ عبدالرحمن جامی، بڑے اچھے یہ محقق ہیں، اچھی گفتگو فرماتے ہیں، خطیب نقطہ داں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز آیات بینات کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں التماس گزار ہوں حافظ طاہر نواز قادری صاحب سے کہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بڑے حسن انداز میں آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ طاہر نواز قادری۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عالم دین موجود ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آیات قرآنیہ کی روشنی میں حقوق زوجین کیا ہے اور اس بارے میں ارشاد ربانی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ دیکھیں، اللہ خالق کائنات نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تو جس طرح ہمارے کچھ چیزیں ہمیں ایجاد کرتے ہیں، ہم کچھ نظام بناتے ہیں اپنی دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے، اس کے ہم کچھ اصول وضع کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جب کائنات کو بنایا، انسانی معاشرے کی تشکیل فرمائی، تو انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے، انسانی معاشرے کی بقا کے لیے کچھ اصول وضع فرمائے، کچھ ایسے آفاقی اصول بنا دیے کہ جو نسل انسانی کی بقا کے لیے اول سے لے کر قیامت تک وہ اپلائی ہو رہے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ ایسے آفاقی اصول وضع فرما دیے۔ آپ کے سوال کو قرآنی آیات میں جا بجا حقوق زوجین اور اس معاشرے کی تشکیل کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جوڑے پیدا کیے، آگے لفظ فرمایا لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو صنف مخالف کو پیدا کیا وہ سکون کے لیے پیدا کیا، تاکہ انسان سکون حاصل کر سکے۔ اور پھر سکون کیسے حاصل کرنا تھا، اس کے کچھ اصول رکھے۔
اس اصول میں بنیادی اصول نکاح کا اصول ہے کہ نکاح کے بغیر اگر کوئی تعلق ہوگا تو اس میں خرابیاں ہی خرابیاں اور معاشرے کی تباہی تباہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جوڑے پیدا کیے اور پھر اس سے فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا، تم سکون حاصل کرو، لیکن سکون حاصل کرنے کے لیے پہلے پورا ایک کرائٹیریا سیٹ کیا، پورا ایک رول، ایک وہ نظام بنایا کہ ان رولز پہ چلو گے تو تمہیں سکون حاصل ہوگا، تمہیں آسانیاں ملیں گی، اور انسانی نسل جو ہے وہ اپنی بقا کی طرف بڑھتی رہے گی اور انسانی معاشرے میں ترقیاں ہی ترقیاں آتی رہیں گی۔ پھر انسانی معاشرے میں اس وقت زوال شروع ہوا جب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہم نے انحراف کیا، اس وقت انسانی معاشرے میں خرابیاں شروع ہوگی۔ آج بھی جس معاشرے میں انسان نے ان اصولوں کو اپنائے رکھا ہوا ہے، جس طرح اسلام ہے، مسلمان نکاح کے ذریعے ان تعلقات کو اختیار کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے معاشرہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے معاشرے جن میں نکاح کا کنسیپٹ نہیں ہے بلکہ وہ اس کو آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، ان میں تباہیاں ہی تباہیاں، اور وہ اپنے نظام سے آج خود تنگ ہو چکے ہیں۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے نا، جی اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ سے سوال کیا اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ میرا سوال کچھ اس طرح تھا کہ حقوق زوجین یعنی نکاح کے آنے کے بعد، نکاح میں جب آپ کی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا آپ کے حقوق ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں، وہ ذرا ہمارے ناظرین۔ جی، اسلام نے ان حقوق کی ایک ترتیب بنائی ہے، اس میں حقوق زوجین میں بیوی کے حقوق بھی متعین فرما دیے اور خامد کے حقوق بھی متعین فرما دیے۔ بیوی کے حقوق میں سے آپ دیکھیں کہ ایک مالی حقوق ہے اور ایک غیر مالی حقوق ہے۔ مالی حقوق میں اس کا پہلا حق مہر ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے بعد عورت کا حق ہے کہ اسے متعین کردہ حق مہر ادا کر دیا جائے۔ پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب بھی نکاح ہوتا ہے یا جب بھی کوئی ایسی صورت بنتی کہ جی شرعی حق مہر رکھ دو، شرعی حق مہر۔ شرعی حق مہر کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کم سے کم اس کی لمٹ تو شریعت نے متعین فرمائی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کوئی وہ متعین نہیں ہے۔ جس لمٹ پہ جا کے، جتنی مقدار پہ جا کے عورت راضی ہو اتنا حق مہر مرد کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر بعد از نکاح دوسرا اس کا جو مالی حق ہے وہ ہے اس کا نان و نفقہ۔ نان و نفقہ یعنی اس کی جو کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ مرد کے ذمہ ہے کہ اس کے کھان پین کا، اس کے علاج کا، اس کے وہ سارا بندوبست کرے۔ تیسرا جو مالی حق ہے اس کی رہائش کا حق ہے کہ اس کی جو رہائش ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، اس کو رہائش دینا یہ مرد کا کام ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگلا حق آتا ہے کہ اس کے جو پہننے کے کپڑے ہیں وہ ضرورت کے مطابق، ایسے فضول میں عورتوں کو بھی چاہیے کہ فرمائشیں نہ کرتی رہے۔ آج کل مارکیٹوں میں جائیں تو دکانیں عورتوں کے کپڑوں سے بھری نظر آتی ہیں کیونکہ بکتے ہی ہیں، ان کی فرمائشیں ماشاءاللہ بہت زیادہ، لیکن قرآن نے فرمایا ہے کہ مرد سے عورت کو چاہیے کہ اس کی استطاعت کے مطابق فرمائشیں کرے، اس کو تنگ نہ کرے۔ تو یعنی اسلام نے میانہ روی اختیار کی ہے، ہر کام میں ایک بالکل معتدل اعتدال والا رستہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے غیر مالی حقوق آتے ہیں، تو غیر مالی حقوق میں اس کے حسن اخلاق ہے کہ اس کے ساتھ آپ اخلاق سے پیش آئیں، اس کے ساتھ آپ محبت سے پیش آئیں، اس کے جو معاشرے کے اندر تذلیل نہ کرے خواتین کی۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے اس کو محبت بھرے بیوی کو جملے نہیں کہہ سکتے تو آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے آپ تھپڑ بھی مارے، جس طرح ہمارے کچھ پسماندہ علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے ہر فرد کو معاشرے میں حقوق دیے، ان حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، ان کا مطالعہ کریں، شریعت کے معاملات کو سمجھیں۔ جی ناظرین کرام، جس طرح علامہ عبدالرحمن گولوی صاحب گفتگو کر رہے تھے حقوق زوجین کے بارے میں، اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پہ ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حافظ طاہر نواز قادری صاحب سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک پیارا سا کلام سنائیے۔ دل کسی حال میں
دیتا دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا بے نیاز شہ بے نیاز شہ بدحا نہیں ہونے دیتا کرم ان کا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا کرم ان کا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا مجھ پہ غالب غمے مجھ پہ غالب غمے دنیا نہیں ہونے دیتا دل کسی حال میں جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل وہ تعلق مجھے وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا جس گناہگار پہ آقا کی نظر ہو جائے جس گناہگار پہ آقا کی نظر ہو جائے اس کو خالق کبھی اس کو خالق کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا اس کو خالق کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا ان کا دیوانہ ہوں میں حد سے گزر سکتا ہوں ان کا دیوانہ ہوں میں حد سے گزر سکتا ہوں یہ بجا ہے مگر یہ بجا ہے مگر ایسا نہیں ہونے دیتا میں بھی شیدا ہوں نصیر اس شہ خوباں کا مگر میں بھی شیدا ہوں نصیر
محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا، میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا، دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے حافظ طاہر نواز قادری سیدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ یہاں سے پھر شروع کریں گے۔ حقوق زوجین آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ علامہ عبدالرحمن جامی گولڈوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے۔ علامہ صاحب، گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، بات کر رہے تھے ہم حقوق زوجین کی، تو ہم نے خواتین کے حقوق کی بات کر رہے تھے۔ پھر جب اس کو معاشرے کے حقوق مل جاتے ہیں، اس کو رہن سہن مل گیا، باقی سارے معاملات مل گئے، اس کو ساری چیزیں مل گئیں، اب اس کے ذمہ بھی کچھ حقوق ہیں کہ وہ مرد کے حقوق، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ اسلام کے ہر فرد کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، تو اب اس کے ذمہ بھی حقوق ہیں کہ وہ اپنے خامد کے حقوق پورے کریں۔ ان حقوق کے اندر بھی بالکل مختصر مگر بہت ہی جامع تفصیل ہے کہ مرد جب گھر میں نہ ہو تو ہر چیز اس مرد کی امانت ہے، اس کے پاس، اس کی امین ہے، وہ اس کی حفاظت کرے، ایون کہ وہ خاتون خود بھی اس کی امانت ہے، وہ بھی اس کی ہو چکی ہے کہ وہ اب ہر چیز کی، گھر کے سامان کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی تربیت کرے، اور مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور مرد جب منع کر دے کہ فلاں مرد، فلاں بندہ، فلاں عورت، خواہ وہ رشتہ دار ہو کہ میرے گھر میں نہ آئے، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں پھر ان کو روکے، ان کو آنے نہ دے۔ یہ عورت کے ذمہ بھی، پھر عورت کو بھی چاہیے کہ مرد کے ساتھ اس نے معاشرت، اس نے سلوک اختیار کرے، اس کا کہنا مانے۔ اللہ نے اس کو ماتحت کیا۔ ماتحت کرنے سے مراد آج کل پڑھا لکھا طبقہ لے رہا ہے کہ پتہ نہیں عورت کو اللہ نے یا دین نے اس کو کوئی مرد کا غلام بنا کے رکھ دیا، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے ماتحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت بالکل آرام سے گھر پہ بیٹھ کے، اس کے مرد تو سارا دن باہر ہوتا ہے، وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے سارے معاملات کے اوپر حکمرانی کرے۔ مرد سارا دن اس کے لیے کمائے گا، اس کے لیے معاملات کرے گا، محنتیں کر کے آئے گا۔ یہ عورت کو تو پہلے ذلت اٹھانی پڑ رہی تھی، اسلام نے تو آ کے اس کو حفاظت میں رکھا، اس کو پروٹیکشن دی، اس کو ایک حلقہ دیا کہ اس حلقے کے اندر تم رہو تو تمہیں کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، تمہارے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ بلکہ یعنی اسلام نے جتنی عورت کو عزت اور حفاظت اور محفوظ جگہ عطا فرمائی ہے، دنیا میں کسی مذہب نے نہیں دی۔ یہ المیہ ہے علامہ صاحب کہ مطلب قیمتی چیز کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ جی بے شک۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین دیا، دین اسلام، اس میں وہ قیمتی چیز بنا دیا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھو، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پھر آزادی چاہتے ہیں۔ اس پہ آپ جتنی آزادی عورت کو اسلام نے دی ہے، جی، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں دی۔ اللہ اب مغربی معاشرہ دیکھ لیں آپ، مغربی معاشرے میں اب یہ جو عورت مارچ اور یہ چیزیں ہمارے ہاں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں کے ایجنٹ یہاں یہ ساری چیزیں پھیلا رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ مغربی معاشرہ ہے کیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کہتا ہے کھانا خود گرم کر لو، اور اللہ جانتا ہے وہ کیا نازیبا جملے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مغربی معاشرے میں عورت کو کیا مالی حقوق ملتے ہیں؟ عورت وہاں پہ کچھ مرد سے ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے پیسے دیں، خرچہ دیں۔ وہ کہتے جاؤ کماؤ اور کھاؤ۔ تو پھر کیا یہاں پہ بھی وہی آزادی عورتوں کو دے دیں کہ عورت جائے بازاروں میں اسی طرح ذلیل ہو جس طرح مغرب میں ہو رہی ہے؟ کیا یہ آزادی ہے؟ آزادی سے مراد تو یہ ہے کہ دنیا کے معاملات
اور دنیا کی جو بے رحمی ہے ان سے مرد ٹکرائے گا. عورت ان معاملات سے آزاد ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے. آزادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ عورت کو آزاد چھوڑ دو اور یہ جگہ جگہ دنیا کے وہ مگوئیاں اور دنیا کے جو معاملات ہیں, دنیا کی پریشانی ہیں, ان کے ساتھ خود ماتھا ٹکراتی پھرے. مغرب میں تو یہ ہو رہا ہے. یہ آزادی نہیں ہے, بلکہ یہ عورت کے اوپر تو ذمہ داریاں ڈل گئی ہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت بے فکر ہو کے آزاد ہو کے گھر میں بیٹھی رہے, آرام سے گھریلو ذہنی آزادی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. جی, ذہنی آزادی بھی ہے, معاشرتی آزادی, فکری آزادی, ہر طرح کی آزادیاں یہ اسلام نے دی ہیں, مغربی معاشرے میں نہیں. مغرب میں تو آج بھی دیکھیں عورت کے اوپر ذمہ داریاں, عورت رول رہی ہے وہاں پہ. یہ اسلام ایک واحد دنیا کا مذہب ہے جس نے بالکل محفوظ انداز میں اس کو آزادی دی اور اس کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ بالکل مطلب جس طرح آپ ہیرے جواہرات کو لوگوں سے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں, تو اسلام نے کہا یہ پردے میں باہر ہے, یہ چھپ کے ہے. یہ ایسے بازاروں میں رلنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ تو بہت قیمتی چیز ہے, اس کو آپ سنبھال کے چھپا کے رکھیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جی ناظرین کرام, علامہ عبدالرحمن گولڈوی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے یہاں پہ. حقوق زوجین آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اچھا علامہ صاحب, قرآنی آیات کی روشنی میں آپ نے ہمارے ناظرین کو بڑی اچھی وضاحت فراہم کی ہے. اللہ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اب ذرا احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر تھوڑی آپ گفتگو شامل کر دیں ہماری ٹرانسمیشن میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا فرامین کا جو ذخیرہ ملتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نکاح کے بنیادی معاملات سے لے کر جی میاں بیوی کے بالکل وہ آخر تک جتنے بھی معاملات ہیں قرآن میں اجمالاً ذکر کیا گیا, پھر انہی سب معاملات کی تفاصیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. جس طرح وہ مالی حقوق میں بھی ایک حق رہے گا کہ عورت کو یہ دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ وراثت کے حقوق دیے ہوئے ہیں. دیکھیں عورت, ایک حدیث شریف میں جو عورت کے حقوق بیان ہوئے ہیں ان میں کچھ حقوق یہ بھی ہے کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو بیٹے کی جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے تب اس کو حصہ مل رہا ہے. اگر عورت بیٹی ہے تو اس کی ماں یا باپ دنیا سے اٹھتے ہیں تو تب اس کو وراثت مل رہی ہے. جب اس کا خامد اٹھ رہا ہے دنیا سے, اس کا بھائی جا رہا ہے, اس کی بہن جا رہی ہے. یعنی اسلام نے عورت کو اتنی سہولیات دے دی, اتنی سہولیات دے دی. عورت کو تو ہر وقت سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اتنی سہولیات اور اتنی آسانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. جو احادیث میں اس کے حقوق ملتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جا بجا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا. عورت کو جب کبھی مارنے کی ضرورت پڑ جائے, مارنے کی اجازت ایسے آسانی سے نہیں دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب پورا ایک طریقہ کار بتایا, اس کا مفہوم یہ ہے جو اس کو مطلب ان معاملات کو اکٹھا کریں تو مفہوماً چونکہ وقت مختصر ہے تو میں عرض کروں گا کہ جب اختلافات عورت مرد میں ہو جائیں تو سب سے پہلا جو اسلام نے اس کو مرد کو اس کو سمجھانے کا بتایا کہ اس کو پہلے سمجھائے. عورت کبھی ڈانٹ سے نہیں سمجھے گی, اس کو آپ محبت سے پیار سے دلیل دے کے سمجھائیں. نہیں سمجھتی اس سے کچھ دن کے لیے بستر الگ کر لیں. یہ عورت کے لیے انتہائی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ پھر نہیں سمجھ رہے تو آپ اپنے خاندان کے بڑوں کو بلائیں, بڑے طریقے سے افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کریں. پھر نہیں مانتی, پھر اس کے اوپر تھوڑا پریشر ڈالیں رشتہ داروں کے ذریعے. نہیں مانتی پھر اس کو جا کے کہیں اجازت ہے پھر بھی منہ پہ مارنے سے منع کرنا. منہ پہ نہیں مار سکتے عورت کے. دیکھو کیا مغرب میں یا دیگر دنیا کے مذاہب میں کوئی ایسی ترتیب موجود ہے؟ نہیں موجود. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہے کہ وہ عورت جس کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, پیدا ہوتے ہی عورت کا نام بھی باعث ذلت سمجھا جاتا تھا. وہی عورت آج دنیا میں اسلامی معاشرے کے اندر جو عورت پیدا ہوتی تھی تو لوگ آر محسوس کرتے تھے بتاتے ہوئے کہ یار میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام باعث شرم سمجھا جاتا تھا. اسی بیٹی کو اتنی عزت دی کہ گھر کی ملکہ بنا کے رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین کرام, علامہ عبدالرحمن گولڈوی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ ہم ایک اور کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ طاہر نواز قادری صاحب. میں ان سے التماس گزار ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ایک اور میٹھا میٹھا پیارا سا کلام سنائیے.
مرحبا یہ جلوائے سے بائبہ میں عائشہ، مرحبا یہ جلوائے سے بائبہ مرحبا یہ جلوائے سے بائبہ میں عائشہ، ہے ہلال آمینہ ہے تمام عائشہ، امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، ادب لہجے میں نام عائشہ، لیجیو مت پہ ادب لہجے میں نام عائشہ، اور جب نکیرے کچھ مت پوچھئے، مجھ سے مت کچھ پوچھئے، میں ہوں غلام عائشہ، تو اگر ماں کا رہا ہو ساختوں قدرت ہاں تو
सलाम आयशा के इस शरफ को भी जरा मलहूज़ रखे, अपने मुँह से मुस्तफा ले देते नामे आयशा। मुझको महफिल दे समाअत ज़िक्र खैरुन का नसीर, सुरमा मेरी आँख का सुरमा मेरी आँख का कर दे खिराने आयशा, सुरमा मेरी आँख का कर दे खिराने आयशा। मरहबा ये जलवाए से बाए बामे आयशा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे हाफिज ताहिर नवाज कादरी। मरहबा जलवाए ज़ेबाए बामे आयशा, है हिलाले आमना माहे तमामे आयशा। सैयदी हजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का खूबसूरत कलाम। अल्लामा साहब, जो हमारा आज का टॉपिक है हुक्क ज़ौजैन, अज़वाज रसूल की तो क्या ही बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, उनका मर्तबा, उनका मकाम, और फिर एक सैयदज़ादे ने किस तरह इसको बयान किया है, कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किए हाफिज ताहिर साहब ने ये मनक़बत। नाज़रीन कराम, यहाँ पे हम जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किए हुए थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, उसी को ज़रा वहीं से थोड़ा आगे टच दीजिए। हुकूक ज़ौजैन की गुफ्तगू हमारी जारी है आज। माशाअल्लाह। इस्लाम ने, जिस तरह हमने शुरू में अर्ज़ किया कि हर बंदे को हुकूक दिए, अब औरत के ज़िम्मे जो हुकूक थे उनके हमने फ़हरिस्त गिनवाई। उनके आखिर में एक हक आता है औलाद की तरबियत, और ये इन दोनों का मुश्तरका हक है। माँ और बाप दोनों का मुश्तरका हक है, लेकिन औरत का ज़्यादा हक है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा औरत के मैयत में ही रह रहे होते हैं, औरत के पास ही रह रहे होते हैं। मर्द बाकी जिम्मेदारियां दे दी, उनके ऊपर वो अजाफी जिम्मेदारी होती है, लिहाजा औरत के ऊपर वो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इसीलिए जब भी बुजुर्ग कहते हैं कि आप निकाह का सोचें, तो आप एक अच्छी खातून, अच्छी औरत का इंतखाब करें। जिस तरह अहादीस में भी मिलता है कि अच्छी औरत चूँकि आपकी नस्ल की बका की ज़ामन होगी, तो इसलिए औरत की तरबियत का मतलब ये होता है, अगर एक औरत को आपने तरबियत अच्छी दी, उसको पढ़ाया लिखाया, तो आपने पूरे खानदान की अच्छी तरबियत कर दी, क्योंकि उसने एक पूरे खानदान की तरबियत कर दी। वो बच्चों ने फिर आगे मामलात को लेके चलना होता है। तो माँ की तरबियत जो होती है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है बच्चे की ज़िंदगी में। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की तरबियत करने के लिए हमें अज़वाज मुतहरात अलैहिस्सलाम, जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने कलाम माशाल्लाह बहुत प्यारा अंदाज में पढ़ा, लिखने वालों ने तो कमाल ही कर दिया, फिर वो तो उनकी बात ही क्या है। तो इसी तरह सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में और बाकी अज़वाज मुतहरात अलैहिन्नसलाम की बारगाह में उन्होंने बहुत आला तरीके से मनाक़िब पेश की। उनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए मशाले रहा है, उनकी ज़िंदगियों का मुताला हमें करना होगा। जब तक आप उनकी ज़िंदगियों का मुताला करके उनसे सबक हासिल नहीं करेंगे, हमारा मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कुरान को हमने समझना है। अगर कुरान ने जो मुआशरे में हुकूक ज़ौजैन बयान किए, उनको अगर हमने समझना है कि वो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करते हैं, तो हमें कभी तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वो दौर, उसका मुताला करना होगा कि उन्होंने किस तरह अपने खामद नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे
زندگی بسر فرمائی، کس طرح وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی اور اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا اسلام کے راہ میں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں دیگر ازواج مطہرات، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں کہ بیویوں میں محبت کی ایک لازوال داستان ہے، اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے کس طرح فرما برداری کی، وہ چونکہ اب وقت مختصر ہے، اور اس کے علاوہ سیدہ کونین، سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی زندگی اگر بطور بیٹی دیکھیں تو اس کی کوئی مثال نہیں، اگر بطور ماں دیکھیں تو دنیا کی مائیں سر تسلیم خم کیے نظر آئیں گی۔ جب ان کو آپ ایک بیوی کے روپ میں دیکھتے ہیں تو پھر تو دنیا اشش کر اٹھتی ہے کہ واہ کیا زندگی گزاری، ایک مختصر سی زندگی، بالکل جوانی میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ غالباً کوئی 24-25 سال کے راؤنڈ اباؤٹ، زیادہ سے زیادہ اختلافات ڈال کے بھی آپ دیکھیں تو 25 سال سے کم عمر بنتی سیدہ سلام اللہ علیہ، لیکن اس اتنی عمر میں بھی آپ نے ایک ایسی زندگی گزاری، ایسی کامل زندگی گزاری کہ دنیا کی مائیں زندگی کے ہر معاملے میں اگر سیدہ سلام اللہ علیہ کو مشعل راہ بناتی جائیں تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی مبارکہ وہ ان کو ہر جگہ پہ رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ازواج مطہرات علیہ السلام اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کی کتابیں اپنی خواتین کو لے کے دیں، ان کو پڑھائیں اگر ہم نے اپنے معاشرے میں اصلاح لانی ہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اچھا علامہ صاحب، آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا اسی حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آج کل اختلافات کی زد میں ہے ہمارا معاشرہ، بالخصوص طلاق کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جو مطلب نئے جوڑے شادی کرتے ہیں تو اس کے 6 ماہ بعد 4 ماہ بعد اختلافات کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہے ان کے درمیان کہ وہ 2 خاندانوں کو بھی جو ہے نا اس میں بھی ایسا اختلاف ڈالتے ہیں، ایسی دراڑ ڈالتے ہیں کہ خاندانوں کو بھی ایک دوسرے کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کمی ہے معاشرے میں کہ یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں حسن معاشرت کی کمی ہے، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کی کمی ہے۔ طلاق کی شرح میں اضافے کا سبب میاں بیوی خود نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں جو باہر سے دخل اندازیاں ہوتی ہیں وہ طلاق کی شرح میں اضافے کا بڑا سبب ہے۔ اللہ اللہ، ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، ایک تو بڑی وجہ جو میاں بیوی کے درمیان یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے خاندان کے اوپر چلے جاتے ہیں، یہ ان کی قدر نہیں کرتے، جب اور یہاں سے مسئلہ انا کا بن جاتا ہے، تو جب انا کا بن جاتا ہے تو یہ محبت کا ایک خوبصورت رشتہ زوال کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ ہم میں اس شرح کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حقوق زوجین اسلام نے کیا بتائیں، ہمیں ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میاں بیوی اپنے گھر کے فیصلے خود کریں، باہر سے ڈکٹیشن نہ لیں، خواہ وہ ماں باپ وہ مشاورت جہاں مرضی کریں، مشاورت کرنے کے بعد باہمی رضامندی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل کو خود حل کریں۔ جب باہر کے لوگوں کے مشوروں کو من و نام لے کے اپنے گھر میں اپلائی کریں گے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خاندان کی عزت کریں۔ جتنے بھی جھگڑے ہوئے ہم نے کافی جگہ دیکھا، طلاق کے معاملات کو جب آپ اس کی تہہ میں جائیں کہ مسئلہ کیا ہوا ہے تو بہت زیادہ جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خاندان، اس نے کہا کہ یہ میرے ماں باپ کو یہ کہہ دیتے ہیں، ابھی آپ کا اختلاف ہے اپنے تک رکھیں، ماں باپ کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ اس کے بہن بھائیوں کی، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، وہ ایک دوسرے کے بہن بھائیوں کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ اپنے اختلافات کو اپنے اندر حل کریں، ایک دوسرے کے خاندان کی قدر کریں، اور پھر اینڈ وہی ہوتا ہے کہ سیرت مصطفیٰ، سیرت ازواج مطہرات علیہ السلام، سیرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا مطالعہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ہمیں ایک زندگی گزارنے کے طریقے عطا فرمائے، ان کو عمل کریں تو یہ طلاق کی شرح ختم ہو جائے گی، نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی۔ بالکل ایسا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے اچھی گفتگو فرمائی، لیکن تھوڑا سا یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو خود مختار بنایا، اس کو عقل سمجھ بوجھ سارا کچھ عطا کیا ہے، تو کیا تھوڑی بہت کمی آپ نے جیسے کہا کہ میاں بیوی اس کے ذمہ دار نہیں، باہر کے لوگ ہیں، مطلب جو باہر سے ان کو جی میاں بیوی کے اوپر ذمہ داری بہت کم ہے،
کم ہے، لیکن کیا ان کی بھی غلطی نہیں ہے اس میں؟ جی ان کی غلطی تو یہ ہے کہ وہ باہر سے ڈکلیشن لیتے کیوں؟ یہ چیز بالکل ایسا ان کو دیکھیں، ایک ان کے درمیان قرآن نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. جی ایک دوسرے کا لباس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک فزیکلی کپڑے ہیں کہ وہ اوپر چڑھ جائیں گے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر جو معاملات ہیں ان کے یہ ایک دائرہ لگ گئے، اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں جانی چاہیے اور نہ ہی باہر کی چیز اندر آنی چاہیے. بہت اچھا. قرآن کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے راز ایک دوسرے کے امانت ہے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بھی فرمایا المجالس کا الامانات، جو آپ کی پرسنل مجالس ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہیں، ان کو بغیر اجازت کے باہر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اور جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان میں تو اسلام نے باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں نوٹ کروایا کہ آپ نہ میاں کو اجازت ہے بیوی کے پرسنل معاملات باہر ڈسکس کریں اور نہ ہی بیوی کو ہے کہ وہ مرد کے معاملات باہر، اپنے معاملات اپنے تئیں رکھیں. جب آپ باہر نہیں لے جائیں گے ان کو خود حل کریں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دیگر معاملات میں آپ کی عقل چلتی ہے، تو یہ جو ایک خوبصورت اور دنیا کا ایک بہترین رشتہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس میں آپ کا دماغ کیوں نہیں چلتا؟ خود حل کیوں نہیں نکالتے؟ جی ناظرین کرام، علامہ عبدالرحمن گولوی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. تو میسج یہی بنتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے. حقوق زوجین میں مرد کا جتنا کردار ہے عورت کا بھی اتنا ہی کردار ہے. تو ان دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے جو فرائض ہیں وہ بخوبی انجام دیں، تو اس طرح معاشرہ بہتر سے بہترین کی طرف جائے گا. ناظرین کرام، یہاں پہ ایک اور کلام شامل کرتے ہیں. حافظ طاہر نواز گولوی صاحب سے میں التماس گزار ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کلام سنائیں. شمع بز میں نبی یا علی یا علی، شمع بز میں نبی یا علی یا علی، شمع بز میں نبی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، شمع بز میں نبی یا علی یا علی، شمع بز میں نبی یا علی یا علی، اے فدا غائبی اے فدا غائبی یا علی یا علی، اے فدا غائبی یا علی یا علی، شوہر فاطمہ دلبر فاطمہ، شوہر فاطمہ دلبر فاطمہ، شوہر فاطمہ دلبر فاطمہ، ارفع عنا صبی یا علی یا علی، ارفع عنا صبی یا علی یا علی، ارفع عنا صبی یا علی یا علی، ارتا مشکل کشا ارتا شیر خدا، ارتا مشکل کشا ارتا شیر خدا، ارتا مولا علی یا علی یا علی، ارتا مولا علی یا علی
صدقہ میرے علی یا علی یا علی صدقہ میرے علی یا علی یا علی لطف پر نصیر سگے خویش کر لطف پر نصیر سگے خویش کر مرتضی لقبی یا علی مرتضی لقبی یا علی شمل بس میں نبی یا علی سبحان اللہ ماشاءاللہ منقبت مولا کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ طاہر نواز قادری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے پروگرام دیکھا کوکیز و جین، آج کا ہمارا ٹاپک تھا 18 رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ آپ نے ملاحظہ کی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہم سب پہ اپنا خاص فضل کرم فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ان کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے صدقے اپنے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے صدقے ان پہ خاص فضل و کرم فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو متحد ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، بالخصوص میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت مشکور ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہماری ٹرانسمیشن کو زینت بخشی۔ اللہ کریم آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے ناظرین کرام، اللہ حافظ، دیکھتے رہیے NTV۔